मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। असल में पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाअल्लाह काफ़िला इखलास के कोर्स पर होगी और हम उसका कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तरतीब करते करते इतना वक्त लग गया, तो आज उसकी तरतीब हो चुकी है इंशाअल्लाह। तो आज से यूँ समझिए कि आज ही से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है। यहाँ से रेगुलर वीडियोज़ इंशाअल्लाह आती रहेंगी, दुआ करें आप भी। लेकिन जैसे कि आज रबीउल अव्वल का महीना है, इसीलिए मैं काफ़िला इखलास का कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ आज से। रबीउल अव्वल का महीना और पहली तारीख होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी किया और बहुत सारे लोगों ने इसके फ़ज़ाइल और रबीउल अव्वल के महीने में जो वज़ाइफ किए जाते हैं उस वज़ाइफ के बारे में आप कुछ बात करें और कुछ अहम दरूद शरीफ बताएं इस महीने के अंदर पढ़ने के लिए। देखिए, वैसे तो अल्लाह के फजल करम से हर दरूद मुफीद है, फ़ायदेमंद है और हर दरूद के मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। लेकिन आज जो दरूद मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको दरूद शिफा भी कहा जाता है, इसको छठवें आसमान के फरिश्तों का दरूद भी कहा जाता है और इस दरूद के बेइंतहा फ़ायदे हैं। सबसे आसान चीज़, सबसे बेहतरीन बात क्या है कि दरूद बहुत छोटा है। दरूद बहुत छोटा होने की वजह से हर कोई आसानी से इसको हिफ्ज़ भी कर लेता है और आसानी से इसकी ज़कात भी अदा कर सकते हैं और हर कोई भी इसको पढ़ सकता है, अपना मामूलात में रख कर भी इससे काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़कात अदा करके ही इससे काम लें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। उसकी कुछ आदतें होती हैं, वो आदतें के साथ में अगर हम पढ़ लें तो हर वक्त काम। मैं कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, कुछ तरीक़े बता देता हूँ इंशाअल्लाह। साथ ही साथ खज़र अलैहिस्सलाम का एक वजीफ़ा भी बताता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो गाड़ी का बैलेंस बहुत सही होता है और दो पहिए की गाड़ी बहुत बेहतरीन रहती है। इसी तरह अमलियात में भी कुछ वज़ाइफ कुछ दरूद के साथ चलते हैं, कुछ वज़ाइफ कुछ इबारतों के साथ चलते हैं, कुछ सूरतें इबारतों के साथ चलते हैं, कुछ सूरतें दरूदों के साथ। इसी तरह इस दरूद के साथ में अगर एक आयत को मिला लिया जाए तो ये एकदम सोने पे सुहागा और पावरफुल हो जाती है शिफा के मामले में। हर लाइलाज बीमारी का आप इससे इलाज कर सकते हैं, भले ही वो जादू के ज़रिए की गई हो या कुछ भी किया गया हो। अल्लाह के फजल करम से आप इससे इलाज कर सकते हैं। दरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। इतने सा छोटा सा दरूद है, हर कोई इसको आसानी से याद कर सकता है और ये दरूद शिफा है। बहुत मुफीद, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कारागार है। बहुत सारे मामलात में आप इससे काम ले सकते हैं। इसकी ज़कात और एक आसान तरीक़ा और बेहतरीन तरीक़ा क्या, बेहतरीन चीज़ क्या, बेहतरीन बात क्या है इसके अंदर कि आप इसकी ज़कात रबीउल अव्वल के महीने में आखिर तक कभी भी अदा कर सकते हैं। इसकी ज़कात आप 3 दिन में भी अदा कर सकते हैं, 7 दिन में भी अदा कर सकते हैं, 11 दिन में भी अदा कर सकते हैं, 21 दिन में भी अदा कर सकते हैं। बेहतरीन कहा जाता है कि रबीउल अव्वल की पहली से लेकर के 11 तक के अंदर अगर कर लिया जाए तो बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये दरूद शरीफ की मैं इजाज़त आप सबको देता हूँ। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी या फिर बाद में भी, जब भी कोई भी देखेंगे इस वीडियो को, इन सबको मेरे तरफ से इजाज़त है। फिर से मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप में मैसेज करके या पर्सनल मैसेजेस करके इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको इस दरूद शरीफ की इजाज़त है। इसको सवालात की आदत में पढ़ें और अगर आप ज़कात की नीयत से पढ़ रहे हैं तो जलाली जमाली परहेज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर कोई ज़कात अदा नहीं कर सकते हैं तो अपने मामूल में इसको रोज़ाना 200 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लें और कभी भी कोई बीमार हो या ख़ुद भी अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो तो आप इसको ज़रूर को पढ़ करके अपने आंख पर दम कर सकते हैं, जिस्म पर दम कर सकते हैं, पानी पे दम करके भी पी सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, भाई हैं, उनको भी कर सकते हैं। अपने लिए अपनी हद तक कर सकते हैं, मिनिमम काम कर सकते हैं, अपने लिए तो कर सकते हैं। दूसरों के लिए आपको ज़कात अदा करना बहुत ज़रूरी है और आमिल बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूँ, वीडियोस देख आपको अगर ख़ुद का इलाज करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तजुर्बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो आप उसके ऊपर दम करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अमलियात दो धारी तलवार है, जिस तरह सामने वाले को काटती है उस तरह आपको भी काटती है।
اگر آپ نے سامنے والے کے اوپر دم کر دیا کوئی پاورفل وظیفہ، اگر پاورفل وظیفے سے اس سامنے والے کے ساتھ جو ہے، جو اس کے اوپر جو بلا ہے، اگر اس کو چوٹ لگ گئی، وہ جو بیک فائرنگ کرے گا نا، آپ کو سنبھالنے کی اس کے لیے طاقت چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل عامل بننا بہت ضروری ہے. بزرگوں کی دعا، بزرگوں کی توجہ، بزرگوں کے سائے میں آپ کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی اپنا علاج خود، اگر آپ عامل نہیں ہیں تو اپنا خود کا علاج کریں گے. یہ ایک اور شخص کے لیے بھی جواب ہے جو مجھے واٹس ایپ میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں. میں ہر کسی کا جواب نہیں دے سکتا. کچھ پرابلم اور کچھ تو سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب دینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا. تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کسی کے اوپر کچھ چڑھایا گیا ہے تو ہم اگر اس کو خاص عامل ہی علاج کرنا ہے اس کا، یا پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھو، سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے، عامل کرنا یا عامل نہیں کرنا یہ سیکنڈری ہے. پہلے یہ تو جان لو کہ اگر کرو، جبکہ سامنے والا اس کوشچن میں گارنٹی سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خبیث یا کوئی دیو چڑھا دیا گیا ہے، اس کو ہم اگر عامل نہیں ہیں تو تب بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، یا اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا اس کو اتار سکتے ہیں. بھائی جب آپ عامل نہیں ہیں، آپ کو اتارنے کا وظیفہ تو معلوم ہے کیا پڑھنا ہے، کس کو جلانے کے لیے، اس کو کیا کرنے کے لیے. یوٹیوب میں ہمبار ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں. 20 روپے 30 روپے کا بازار کے اندر بکلیٹس ملتے ہیں جس کے اندر یہ عملیات، وہ عملیات، اس کو قابو کرو، اس کو قابو کرو، وشیکرن وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر آپ کریں گے. اگر اس سامنے والی بلا کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے. پہلے یہ بات یاد رکھیں. کبھی بھی اگر آپ عامل ہیں، پروفیشنلی ہیں، آپ کے کوئی استاد ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پروفیشنلی آپ استاد نہیں ہیں تو علاج دوسروں کا علاج کرنے نہ جائیں، اپنا خود کا علاج کر سکتے ہیں. چھوٹا بہت بچوں کو دھم پھوک کر سکتے ہیں، بٹ ہر چیز میں کودنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو نقصان اٹھانا پڑے گا. بہتر ہے کسی عامل سے رائے مشورہ کر کے کوئی بھی کام کیا کریں. تو اپنے لیے استعمال کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. آلریڈی نقصان ہے، اور کیا نقصان ہوگا اس کے اوپر؟ اگر جادو کے اثرات ہیں، بیماری آلریڈی ہے نا، اور کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں. ہاں، دوسرے کو کر رہے ہیں، آپ کو تو نقصان بھی نہیں، آپ تو فٹ ہیں، لیکن دوسرے کی بلا اپنے سر پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ بات کا خاص خیال رکھیں. تو اپنے لیے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوالات کی عدد میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد میں ختم کریں. ختم کرنے کے بعد میں کچھ میٹھا بنا کر بچوں میں 21 بچوں میں تقسیم کریں، یا پھر منیمم 11 بچوں میں تقسیم کریں. میٹھا بنا کر کریں، یا پھر مٹھائی بازار سے لے کر بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. اصل میں جب بھی کوئی چیز عطا ہوتی ہے، ملتی ہے، تو اس کو کام میں لانے سے پہلے کچھ ہدیہ کر دیں. اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، درود شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح وقت ہے. اور دوسری بات، آپ جب بھی پڑھیں تو پڑھنے کے بعد میں حضرت سیدنا دادا ناتھر ولی نقین طبل عالم بادشاہ قدس اللہ سے یا تو پھر دادا ناتھر ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. جو بھی پڑھا ہے اللہ اس کا جو ثواب اپنے فضل و کرم سے حضرت سیدنا دادا ناتھر ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیتاً پہنچا دیں، ہدیہ کریں. شروع کرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا پورا طریقہ سنیں. شروع کرنے سے جلالی جمالی پرہیز ضروری ہے. اور جب شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پہلے کیا کریں؟ 2 رکعت صلاۃ الہدیہ پڑھیں. 2 رکعت صلاۃ الہدیہ پڑھ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرت سیدنا دادا ناتھر ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. نماز پڑھنے کا ہدیے کی جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ خل پڑھیں، اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ خل پڑھیں، یعنی 200 مرتبہ خل پڑھیں، اور اس کو ہدیہ کر دیں. اس کے بعد میں آ کر کے منیمم 200 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھیں. استغفار پڑھ کے اس کے بعد میں پڑھائی شروع کریں. خوشبو لگائیں. بہتر ہے گلاب کی خوشبو لگائیں. اس میں گلاب کی خوشبو بہت مفید ہوتی ہے. گلاب، یا اگر گلاب نہیں ملا تو سندل آپ استعمال کر سکتے ہیں. گلاب اور سندل کی خوشبو اس میں بہت مفید ہوتی ہے. جگہ اور وقت آپ کو پتہ ہے زکوٰۃیں کس طرح ادا کی جاتی ہیں. میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں، سب میں نے بتا دیا ہے. جگہ اور وقت فکس رہے گا اس کا، یا پھر نیت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. سیم ٹائم سیم پلیس. جو بھی آپ کو وقت بہترین لگتا ہے اس وقت میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. میں اور ایک بار یہ درود شریف بتاتا ہوں.
اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم. آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہے, آپ دیکھ لیں, نوٹ کر لیں اور اس کو حفظ کر لیں. اور ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. جیسے کہ عملیات میں خاص کر بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت کے ساتھ کسی عبارت کو استعمال کرتے ہیں, نقشوں کے نیچے کچھ صورتیں لکھتے ہیں, صورتوں کی کچھ قرآن کی کچھ آیتیں لکھتے ہیں, عبارت ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے وظائف ایسے ہیں جو دو چیزوں سے بہت مطلب سونے پہ سہاگا اور پاورفل ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا, جنہوں نے محمد بن سمق, یہ بہت بڑے اللہ والی بزرگ گزرے ہیں, مفتی محدث, بہت بڑے اللہ والی بزرگ گزرے ہیں, بہت علم جاننے والے ہیں. آپ کے لیے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتایا تھا. الاسراء کی 105ویں آیت کا پہلا ٹکڑا, وبالحق ينزل الله وبالحق نزل, وبالحق ينزل الله وبالحق نزل. اگر اس کو اس طریقے سے نہ پڑھا جائے, میں جن سے میں نے سنا ہے ان سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کا حق صحیح سے ادا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حق کے ساتھ نازل کیا ہے قرآن کو, اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اتنی پاورفل دعا ہے, اس کے بہت جگہ پر کام آتے ہیں. یہ سامنے والے دشمن کے وار کو گر کو کاٹنے کے لیے بہت مفید وظیفہ ہے, بہت ہی پاورفل طاقت رکھنے والا وظیفہ ہے. کبھی اس کے بارے میں ایک سپریٹلی ویڈیو بنا کر کے اس کے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ. وبالحق انزلناہ بالحق نزل, حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے قرآن, اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے, اللہ معاف فرمائے ترجمے کو. یہ قرآن کی جو آیت ہے الاسراء, یہ 105ویں آیت کا پہلا ٹکڑا ہے. اس کے آگے اور بھی ہے آیت, لیکن آپ کو صرف اتنا ہی پڑھنا ہے. اگر یہ والا درود جو میں نے آپ کو بتایا, اللہم صلی علی بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم, اس کو 13 مرتبہ پڑھا جائے, اور پھر یہ آیت کو 3 مرتبہ پڑھا جائے, اور پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود شریف, وہی درود شریف اگر پڑھا جائے, پڑھ کر کے اگر کہیں پر درد ہے, زخم ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھا جائے تو فوراً درد اتر جاتا ہے. لا علاج بیماری کا علاج اس سے ہوتا ہے. لا علاج بیماری کا پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں, کسی کے اوپر دم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے, اگر آپ عامل ہیں کسی وظیفے کے, کسی وظائف کے آپ عامل بن چکے ہیں, چاہے اعتکاف ہو, مزمل ہو, جو بھی ہے, آپ اس کے عامل بن چکے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ درود شریف ہی پڑھ کر اس پر پڑھیں. یہ درود شریف کے فیض و برکات آپ کے ساتھ میں رہیں گے. آپ جو بھی وظیفے سے کام کر رہے ہیں اسی وظیفے سے اسی طریقے سے کام کریں, لیکن اس کے ساتھ میں جڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر اور بھی بہت ساری پاورس آ جائیں گی, فیض و برکات آ جائیں گے, جس سے ایک دم چٹکیوں میں کام ہونے لگے گا. بہت مفید ہے درود شریف, بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو 200 مرتبہ اپنے معمول میں رکھیں. بہت بڑے ایک ولی, ایک بزرگ سے مجھے عطا ہوئی تھی, جو میں آج آپ سب کو دے رہا ہوں. اس کو آپ اس کو استعمال کریں, خدمت خلق کریں, اپنے لیے استعمال کریں. بہت مفید درود ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.